السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، یقیناً آپ نے اب تک مختلف مقامات پر، مختلف بیانات میں اور مختلف مواقع پر علماء دیوبند سے متعلق بے شمار غیر غلط اناپ شناپ باتیں ضرور سنی ہوں گی، اور یہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ پتھر اسی درخت پر مارے جاتے ہیں جن پر پھل لگا ہوتا ہے۔ جن درختوں پر پھل لگا ہوتا ہے پتھر انہی پر مارے جاتے ہیں۔ آئیے آج آپ کی خدمت میں علماء دیوبند کے مصادر اور ان کا منبع، ان کے منابع کیا ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ علماء دیوبند کا دین اسلام ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین نام ہے ان دلائل قطعیہ کا جن کے انکار کی صورت میں انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور زمرہ کفار میں شامل ہو جاتا ہے۔ علماء دیوبند کا مسلک اہل السنہ والجماعہ ہے۔ مسلک کسے کہتے ہیں؟ مسلک نام ہے ان دلائل ظنیہ کا جن کے انکار کی صورت میں انسان کافر تو نہیں ہوتا، البتہ وہ ضال اور مضل ضرور ہوتا ہے، یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن دائرہ ہدایت سے ضرور بھٹک جاتا ہے۔ واضح رہے کہ کافر اور ضال میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے، اس طور پر کہ ہر کافر ضال ضرور ہوتا ہے لیکن ہر ضال کافر نہیں ہوتا۔ علماء دیوبند کا مذہب حنفیت ہے، یعنی وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین ہیں۔ اب جاننا چاہیے کہ مذہب کسے کہتے ہیں؟ مذہب نام ہے اجتہادیات کا، اور اجتہادیات میں وسعت ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے، یعنی اس میں کافر اور گمراہ ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں حق اور خطا بمعنی غیر درست، غیر صواب کی بات ہے۔ کوئی مجتہد حق پر ہوگا تو ان کو 2 اجر ملیں گے، اور اگر وہ خطا پر ہوگا تو 1 اجر تو ضرور ملے گا۔ علماء دیوبند کے نزدیک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مصیب ہیں، یعنی 2 اجر کے حامل ہیں، اور بقیہ ائمہ ثلاثہ 1 اجر کے حامل ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرات ائمہ 4 کے مابین اختلاف صرف اجر اور اجران میں ہے، یعنی 1 اور 2 اجر میں ہے۔ علماء دیوبند کا منہج دیوبندیت ہے۔ منہج کسے کہتے ہیں؟ منہج نام ہے اس طریقہ کار کا، پالیسی کا، جن کے ذریعے ہم اسلامی شریعت کو پورے عالم میں عموماً اور پورے بر صغیر میں خصوصاً نافذ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جاننا چاہیے کہ دیوبندیت کسے کہتے ہیں؟ دیوبندیت نام ہے اس طریقہ کار کا جن کو فقیہ الامت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی اور حضرت شیخ الہند کے بے شمار بلا واسطہ تلامذہ رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے اختیار کیا ہے۔ انہوں نے جس منہج پر چل کر اسلامی شریعت کو 4 دانگ عالم میں پھیلایا ہے، اسی منہج کو دیوبندیت کہا جاتا ہے۔ لہذا جو حضرات ان اکابرین کے طریقہ کار سے اتفاق کریں گے وہ بھی دیوبندی کہلائیں گے، اور جو ان سے کنارہ کش ہوں گے وہ منہج دیوبند سے خارج کہلائیں گے۔ خلاصہ یہ کہ اہل السنہ والجماعہ کی حقیقی تصویر پیش کرنے والی جو جماعت اس وقت پوری دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں وہ علماء دیوبند ہیں، اور علماء دیوبند سے اپنا تعلق اور اپنی محبت ضرور وابستہ رکھیں۔ یہ دین و شریعت کو بلا کم و کاست، بغیر کمی اور زیادتی کے امت تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ ہم سبوں کو علماء دیوبند سے اور
تمام علماء کرام سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی شان میں ادنا سی گستاخی کرنے سے بھی ہماری حفاظت فرما دے، اس لیے کہ بزرگوں نے یہ بات کہی ہے اور لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جو آدمی قصداً بلا وجہ اور اپنے انا کے خاطر علماء کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور ان کے ساتھ غیر غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کی نحوست سے اس کی نسلوں سے علم دین کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ پوری زندگی بھی چاہے گا تو شاید اس کی نسل میں کوئی علم دین کا سچا پکا حامل نہیں پیدا ہو سکتا۔ اللہ ہم سبوں کو توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔